اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مسیحی برادری ہماری دنیا بھر میں ہے جہاں پر بھی، ان سب کو ایسٹر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اور میرے آج کے پروگرام میں ایک مہمان شریک ہیں جو کہ اکثر اس پروگرام میں آتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے تو ذرا ہم جائزہ رہتے ہیں کہ پچھلی جو گفتگو تھی اس میں سے کتنے معاملات ایسے ہیں جو ان کے اندازوں کے مطابق ٹھیک گئے، اور کہاں پہ کچھ معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور آج مشاہد حسین سید صاحب، ایک بار پھر ان کو میں نے تکلیف دی ہے. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، گڈ ٹو سی یو. تھینک یو. اور آن ایسٹر سنڈے اور ہمارے یہاں بڑے زبردست انداز میں یہ ساری تقریب منائی جاتی ہے. جی ایبسلیوٹلی، بالکل اہل کتاب ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ قائد اعظم نے ڈالا تھا وہ ہمارے نان مسلم پاکستانی بھائیوں بہنوں کے لیے ڈالا تھا. سو اٹس مشاہد صاحب ساری باتیں ابھی ہم کرتے ہیں ڈسکس. آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو مجھے چاہتا ہے ایک بڑا سا چیس بورڈ، گلوبل چیس بورڈ رکھ کے بیٹھا جائے. بگ پکچر، دا بگ پکچر، زوم آؤٹ. اچھا، لیکن ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں گلوبل سینیریو کو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو ڈسکس کیے بغیر. پاکستان تو ہمارا محور ہے، بنیاد ہے، اور پھر زوم آؤٹ فوکس بھی سارا وہی ہے. اچھا مشاہد صاحب، کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب اب تو کال آن ہونی شروع ہو گئی ہے. کال تو چھوٹی بات تھی، کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے جی بالکل ایبسلیوٹلی نومبر میں شروع ہوئے. پہلا راؤنڈ ہوا، وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے حماقت کی کال دے دی 26 نومبر کی، ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا امریکہ سے، سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا، اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور مثبت باتیں ہوئیں، اور قیدی نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں قومی اثاثہ ہیں، ان کا رول بنتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا، یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا ہاں نہیں تو مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی بات کریں، ناٹ فارم 47 والوں سے، لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے؟ تو بالکل ہوئی. اچھا، ہوئی بھی ہے، ہو رہی بھی ہے، اور ہوئی، اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. نہیں لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی کچھ لوگ گھبرا بھی گئے. ابھی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو لندن میں ہو رہی ہے، باہر ہو رہی ہے. وہی اچھا نہیں، میں آپ سے ذرا پہلے پوچھتا ہوں نا یہ بات، حکمرانوں کو خبر ہے اس بات کی موجودہ جو ارینجمنٹ میں جو موجود حکمران کون سے مطلب بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، جو لوگ نوکری کر رہے ہیں. اچھا جو ملازمت کر رہے ہیں، نہیں ان کو علم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2007 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جنرل مشرف کا دور تھا، مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. 28 جولائی تھا غالباً، میں یاد ہے میں اور چودھری شجاعت صاحب سوئمنگ کر رہے تھے ان کے سوئمنگ پول میں. آپ کا ٹیلی فون آیا ابو دھابی سے. انہوں نے کہا کہ ایز وی اسپیک مذاکرات ہو رہے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ود جنرل مشرف ان ابو دھابی، اور جنرل مشرف از اسسٹڈ بائی جنرل کیانی، اور بے نظیر بھٹو از اسسٹڈ بائی رحمان ملک. چودھری شجاعت صاحب جو صدر تھے حکمران جماعت کے اور حکومت کے سارے کرتا دھرتا تھے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی اس سے پہلے، اور بلکہ وہ سیکنڈ راؤنڈ تھا، پہلی راؤنڈ جنوری میں ہو چکا تھا. شوکت عزیز صاحب کو علم نہیں تھا؟ نو ناٹ ایٹ آل. تو یہ جو ہے دا گورنمنٹس آر لاسٹ ٹو نو. کیا میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف سافٹ کو ہو رہا ہے 2017 میں، یا ان کو پتا تھا کہ 1993 میں غلام اسحاق خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ود بے نظیر بھٹو کہ زرداری صاحب جیل سے سیدھا حلف لینے آئیں گے ایوان صدر میں؟ تو یہ تو حکومت جو ہے بہت بے خبر ہوتی ہیں. وہ ویسے دے آر ان آفس، دے آر ناٹ ان پاور. ڈاکٹر مبشر کہتا تھا نا کہ وہ آفس میں ہیں. آفس کا مطلب ہے پروٹوکول ہے، گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے، فائل سائن کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہی؟
گرفتاریاں، پابندیاں، ملاقاتیں بند، یہ وہ ساری کوئی ایسا تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ان کو ایک دیوار سے ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی میں بھی ہوتا ہے، پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے، پوسچرنگ اینڈ پالیسی. آپ کو کوئی علامات نظر نہیں آ رہے تھے جب اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات مسلم لیگ نون سے شروع ہوئے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، جب میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا، تو کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا ایز پرائم منسٹر کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری ملاقات ہوئی، میرے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب تھے اور میجر عامر تھے، جنرل فیض سے DGISI تھے. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا. تو کہتے ہیں وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. اچھا، قومی مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا. تو وہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. خیر اس کا کوئٹ پرو کو بھی تھا، ان کی ایکسٹینشن ہوگی، میاں صاحب باہر چلے گئے. اور عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے. شک ہوتا تھا مگر وہ پھر رپورٹس آ جاتی تھی پلیٹلیٹس کی شاید، اور درمیان میں ہاں جو بھی تھا کہ جو اس طرح بھی آرکسٹریٹ کیا گیا اٹ واز. اس وقت میاں تو صاحب یہ جو ہے نا کہ اس وقت کیا میاں صاحب کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ سے اور میرے سے کم پتہ ہے، اس لیے وہ لندن گئے ہیں آپس میں گفتگو کرنے. وہ خبر نہیں آئی تھی لندن میں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی اور شہباز صاحب کی اور ڈار صاحب کی. وہ لندن میں ہوئی ہے نا کہ لندن میں ان کے بڑی اہم ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی ہے. تو وہ یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر بگنگ ڈیوائس نہیں ہوتے نا. نہیں واقعی نہیں ہوتے یا ایٹلی نہیں، وہ MI6 کے ہوتے ہیں یا CIA کے ہوتے ہیں. نہیں تو نہیں ان کو علم ہے ویسے؟ کیا میاں صاحب کو علم ہے؟ وہ تو ایکس پوسٹ فیکٹو جتنا علم آپ کو ہمیں مل گیا ہے بعد میں ایونٹ کے بعد وہ مل جاتا ہے. اور مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں جی جو سیریس جو اس وقت جو پاور سینٹرز ہیں نا وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق. آفٹر آل جو گورنمنٹ بھی انسٹال ہوئی تھی 8 فروری وہ انہی کی محرون منت ہے نا. تو دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم. وہ ڈیپینڈنٹ، اسلام آباد از ڈیپینڈنٹ آن پنڈی، پنڈی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اسلام آباد. بی ویری کلیئر ان دا پاور اسٹرکچر. اچھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات مثبت رخ پہ جا رہے ہیں؟ میرے تو خیال ہے مثبت رخ، تو میں سمجھتا ہوں اس کے آپ کا خیال ہے یہ انفارمیشن ہے؟ جی میرا انفو انالیسس مشاہدات نہیں، میرا مشاہدات ہے. میں دیکھیں جی میں کوئی جا کے کسی سے ملتا نہیں یا اس سے پوچھتا نہیں. آپ مسلم لیگ نون کے بڑے گہرے دوست ہیں، آپ کے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، ہر جماعت میں. لیکن میں نے جو آپ کے مشاہدات میرے سامنے ایک بڑی اہم حکومتی شخصیت کی کال آئی تھی، میں نام نہیں لوں گا ان کا، جب پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی ایک کال آئی تھی درمیان میں. ظاہر ہے کہ نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، سینئر پولیٹیشین ہے. تو وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ مشاہد صاحب کوئی گل ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا آپ یہاں پہ سارے بڑے بڑے ایونٹس جو میرے مشاہدات ہیں میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے بیشتر صحیح ثابت بھی ہو رہی ہیں. اچھا وہ پوچھتے ہیں آپ سے پرائیویٹلی؟ کون؟ حکومتی وزراء؟ نہیں میری کسی سے کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں کئی میٹنگ ہمارے پرسنل دوست ہیں، ان سے گپ شپ رہتی ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ سے اور آپ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے تو انہوں نہیں پتا. ان کو نہیں پتا، وہ بیچارے بے خبر ہیں. وہ تو ملازمت کر رہے ہیں 9 to 5 یا 9 to 2 جو. تو یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستانی سیاست کے بھی، کیونکہ اس وقت بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے خطے میں بھی، اور پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے. اس لیے سیاسی استحکام کے لیے، وفاق کی وحدت کے لیے اور ملک کو آگے چلانے کے لیے آئی تھنک یہ مذاکرات کا جو کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور ملکی مفاد میں ہے. اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے سیکنڈ ہاف آف 2025. سیکنڈ ہاف میں؟ ہاں ابھی فرسٹ ہاف تو ختم ہو جائے گا جون 30 کو. اچھا تو آفٹر بجٹ؟ ہاں میں آفٹر بجٹ. اچھا پوسٹ بجٹ. یس آپ دیکھیں گے پازیٹیو ریزلٹس. لیکن یہ دونوں طرف سے آبویسلی کیونکہ دونوں سائڈ بھی تھک گئی تھی، کافی ایگزاسٹ ہو گئی تھی یہ جو ہے نا اسٹیٹ پاور ورسز اسٹریٹ پاور کی لڑائی میں. اور نئے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں اور بھی فرنٹس بند ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، پالیسی ریویو ہوا ہے، اور بڑے فیصلے ایک گلوبل لیول پہ پاکستان نے. اور اس وقت جو سچویشن ہے جو تھینکس ٹو ٹرمپ، میں سمجھ ٹرمپ کے آنے سے بڑا مثبت تبدیلی آئی ہے دنیا میں. دیکھیں نا ایک خوشگوار ماحول ہوا ہے جب سے ٹرمپ آیا ہے. پوٹن سے مذاکرات ہو رہے ہیں،
ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں, میں آپ کو ذرا اور شمالی کوریا سے مذاکرات کی بات طریقے سے لے کے چلتا ہوں. ایک منٹ, آپ نے پہلے تو بات یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں, ون آن ون ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ, یعنی کوئی درمیان کوئی شخصیات ہوں گی, کوئی نہیں, یعنی خان صاحب سے ہی ہو رہے ہیں نا, تھرو ڈفرنٹ, یعنی گنڈا پور صاحب یا باقی لوگوں کے تھرو, مطلب ہے کہ دیر از نو, اٹس اے ڈائریکٹ ڈائلنگ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مثبت اثرات آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد, جی, تو وہ یہی ہوں گے کہ ان کی رہائی. لیکن اگر ایک ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا گیا فرام امریکہ ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو ہیو ڈسکشنز, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, ایک فارمل ڈیلیگیشن امریکہ. اس ڈیلیگیشن نے خان صاحب کا ایشو اٹھایا, ایشو ہی وہی تھا. اچھا, تو اس میں اور بھی کانٹیکسٹ ہے. دیکھیں نا, بنیادی تبدیلی کیسے آئی حالات میں, جو میں کہتا رہا شروع سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد. اور آپ کے, اچھا وہ نومبر ڈونلڈ 5 نومبر کو ہوا نا, تو ہفتے بعد گپ شپ شروع ہو گئی تھی ان کی پہلے, لیکن 26 کو خراب ہو گئی. ہاں, وہ 26 کو کال وغیرہ ہوئی, اس سے خراب ہو گئی. اچھا, اور پھر یہ جو انہوں نے جو پی ٹی آئی سپورٹرز نے وہ کیا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لا کی بات کی, میاں سب کو پتا ہے, اب تو سب کو پتا ہے. اچھا, ان سب کو پتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. نہیں, اب تو سب کو پتا چل گیا نا جی. اچھا نہیں, اب سب کو پتا ہے کہ خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب تو خیر کوئی چھپی بات تو نہیں رہی نا. اب جب ہم نے پہلے بات کی تو اس کو نہیں پتا. اچھا, اب سب کو پتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, واپس پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ ہمیشہ یہی ہوا ہے. بیک چینل ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, پلان بھی ہمیشہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور وہ تو لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں نا اس کو. وہ تو ایک دس از این ارینجمنٹ, تو یہ ارینجمنٹ چلے گا تا حکم ثانی, اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گی؟ میرے خیال میں آنی چاہیے. اگر جب تک ملم پٹی نہیں ہوگی, ہیلنگ ٹچ نہیں ہوگا, اور میرے خیال میں دونوں سائڈز اگر تیار ہیں. عمران خان صاحب کا کیا مطالبہ تھا کہ میں ڈائریکٹلی بات ان سے کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا, تو وہ بات مانی گئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو بڑے, مطلب آپ کے دوست بھی ہیں اور بڑے منکسر المزاج, بڑا تھی وہ تو, مطلب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کا کام اسائنڈ ہے ایز پرائم منسٹر, ہی از ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, وہ تو کرتے رہیں گے جب تک وہ ان کا عہدہ ہے قائم. دیٹس پارٹ آف ہز جاب. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, پاکستان پہ دوبارہ آتے ہیں واپس, افغانستان سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا ریجن. افغانستان کے ساتھ بات چیت ہماری جو ہو رہی ہے اس وقت, مثبت ہے, پازیٹیو, بہت پازیٹیو ہے. آئی تھنک ویری گڈ. ون آف دا بگیسٹ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ہوئی ہے فارن پالیسی میں, یہ جو وزٹ ہوا ہے ڈار صاحب کا بھی, اور جو گفتگو ہوئی ہے. صادق صاحب پہلے گئے. ہاں جی, صادق صاحب پہلے گئے, اینڈ آئی تھنک دس واز اے گڈ چوائس. جب صادق صاحب آ گئے نا, اینڈ ان کا ایک ایکسیس بھی ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ان کی اپروچ بھی صحیح ہے, تو اس سے واضح شروع ہوگی. لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز پہلے سے واضح ہو گئی تھی. پہلی دفعہ ہوا کہ چائنا کا جو موقف تھا ایک علاقائی صورتحال پر, پاکستان کے موقف سے مختلف تھا. چین افغانستان کے حوالے سے. اچھا, چائنا نے تو پہلے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور دے ور ڈوئنگ بزنس ود افغان طالبان. رشیا نے کر لیا, ایران ترکی بھی کر رہا ہے. اور جب امریکہ نے پھر ڈائریکٹلی بھیجا ڈیلیگیشن, پہلے ہوتا تھا روڈ ٹو کابل لائز تھرو اسلام آباد, اب یہ ہوا ڈائریکٹلی گیا. ایڈم بولر گیا جو ان کا اسپیشل انوائے ہے, ساتھ وہ زلمہ خلیلزاد بھی تھا, اور وہ جو ان کی بات ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہاسٹیج بھی لیا اس میں قطر کے ڈپلومیٹس بیٹھے تھے, ہمارے نہیں تھے. تو اس کا مطلب امریکہ کی ڈائریکٹ ڈائلنگ تو ہوگی. امریکہ نے بھی ان کو ڈی فیکٹو ایکسیپٹ کر لیا, اور امریکہ نے ایک اور چلاکی کی کہ ایک تقسیم کر دیا افغان طالبان رجیم میں کندہار اور کابل کے درمیان. جب حقانیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف جو وہ باؤنٹی ہے $10 ملین یا $5 ملین یا $25 ملین, وہ سراج الدین اور اس کے کزن سے نکال دیا انہوں نے. وہ تو ان کے سائڈ میں کر دیا انہوں نے, اور وہ کنٹرول کرتے ہیں. خبریں درمیان میں چلی, بگرام لے رہے ہیں, اور یہ سارے وا خان بگرام, وہ ڈس انفارمیشن ہے. اور اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ یہ اسلحہ تو چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا, $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. کیسے یہ کیا پلان تھا؟ اور اس میں 80,000 گاڑیاں ہیں. اچھا, ہاں, 3 لاکھ کے ایمونیشن کے راؤنڈز ہیں, ڈفرنٹ ویپنز کے ہیں. اٹس ہیوج. اور اس میں جہاز بھی ہیں.
تو وہ تو بڑا اٹ از نہیں تو بائی تو یہ تو امریکہ بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں. لگتا تو یہی ہے. اگر نیت ٹھیک ہوتی, نالائکی بھی تھی اس میں, نالائکی بھی شامل تھی. پی ٹی پی اور ان گروپس کا کیا ہوا جو بی ایل اے وغیرہ وہاں سے ایکٹیو تھے افغان سوائل سے؟ ادھر تو ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے نا. اچھا. تو اس میں بھی ریجنلی دیکھا نا, جو پاکستان کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین سے, وہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں, وہ روس کے بھی ہیں, وہ چائنا کے بھی ہیں, وہ ایران کے بھی ہیں, وہ تاجکستان, ازبکستان, ترکمنستان کے بھی ہیں, کیونکہ ٹیررزم از اے کامن ایشو. تو اس میں سب نے بھی دباؤ ڈالا نا افغان طالبان رجیم کہ دس از ناٹ آن, دس از ان ایکسیپٹیبل, دس از رانگ. اور ویسے بھی وائلیشن ہے دوحہ ایگریمنٹ کی. تو وہ تو اب یہ ہے نا کہ اب طالبان نے یہ کیا نا کہ ہمیں خود خطرہ ہے دہشت گردی سے, داعش سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو پوٹن نے یہی کہا نا کہ تو داعش کے حوالے سے ہمارے حلیف تعلقات ہمارے ان کے ساتھ مطلب یہ اچھی ہوگی. دیکھیں نا جو اریٹنٹ سے وہ ریموو ہوئے, خاص کر تجارت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جو ایشوز تھا انشورنس کا بھی, جو ایشوز تھا کنٹینر کا بھی, کہ کنٹینر کئی مہینے سے رکے ہوئے ہیں, پھر وہ آمد و رفت نہیں ہو رہی, وہ تو کھل گیا نا سارا جو ہے چمن بارڈر وغیرہ, اور جو ان کے تاجر ہیں سارے کچھ, تو وہ بڑے میجر ایشوز تھے اکانومی کے. پھر یہ بھی تھا کہ جو ایک رویہ تھا وہ جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے افغانستان کے جو مہاجرین ادھر ہیں جو انلیگل ہیں یا ارریگولر ہیں واپس جائیں, تو اس کا بھی ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا. تو میرے خیال میں اوور آل بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے, اچھی بات ہوئی ہے, اور یہ ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. تو یہ اٹس پازیٹیو. اچھا مجھے صاحب اب ذرا تھوڑا سا زوم آؤٹ, ملٹائی پولر دنیا یا بائی پولر دنیا, اور یہ جو ٹیرف وار ہے, امریکہ کے اپنے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, پہلا دن ان کا آفس کا تھا 20 جنوری 2025 کو. اس نے خود کیا اعلان کیا کہ وی ہیو انٹرڈ ملٹی پولر ورلڈ. یہ ملٹی پولر کا لفظ یا ملٹا پولر جو امریکن کہتے ہیں, فرسٹ ٹائم امریکن گورنمنٹ کے کسی اسپوکسمین نے 20 جنوری 2025 کو خود اعتراف کیا, تسلیم کیا اور استعمال کیا یہ لفظ. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. اور ملٹی پولر ورلڈ سے ان کی مراد ہے 3 پاورز کی, امریکہ, چائنا اینڈ رشیا. یالٹا 2 بالکل. ٹرمپ جو ہے وہ پاور کو ریسپیکٹ کرتا ہے, وہ باقی حلیف وغیرہ کو سیریسلی نہیں لیتا. کیا ٹرمپ نے ڈیپ اسٹیٹ پہ قابو پا لیا؟ یہ بہت بڑی ابھی بھی سپریم کورٹ آگے پیچھے, یہ کیا ہے؟ ٹرمپ کا یہ ہوا ہے کہ اپنی جو امریکن جو نیو اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں بنی ہے, اس نے نیو اسٹیبلشمنٹ کریٹ کی ہے نا. نہیں, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ دونوں میں فرق کیا ہے مشاہد صاحب؟ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ. اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ پاور اسٹرکچر ہے. اسٹیبلشمنٹ اچھا, وہ ہر ملک میں ہوتی ہے. اس میں صرف سرکاری لوگ نہیں ہوتے, اس میں انفارمل چیئر ہوتے ہیں. اسٹیو وٹکاف از پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ آرٹیکل فیمس جو لگا تھا 93 والا, نہیں آپ نے میرے ساتھ کئی سیشن میں کیا, اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اسٹیون کوہن نے کہا تھا آئیڈیا آف پاکستان میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں نے دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی. اور میں نے یہ کہا تھا مثلا میں نے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب خان is part of the establishment, whether he is foreign minister or not. Mian Mahmood Ali Qasuri Saab is not part of the establishment. Sharifuddin Pizza Saab is part of the establishment. Etzaz Hasan Saab, as law minister, is not part of the establishment. دیکھیں نا, غلام اسحاق خان as finance minister was part of the establishment, اور ڈاکٹر مبشر حسن فائنانس منسٹر واز ناٹ پارٹ آف دا اسٹیٹ. تو اسٹیبلشمنٹ ایک پاور اسٹرکچر میں, اس میں آپ کے میڈیا بیرنز بھی آتے ہیں, اس میں بزنس ٹائکونز بھی آتے ہیں. میری طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نہ ادھر ہوں, اچھا میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں. اور اس میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا, وہ اس میں تو انٹیلیجنس آرگنائزیشن اینڈ آرم فورسز کے جو سیکورٹی ادارے, وہ دے آر کمنگ ٹو دیٹ. نہیں تو پرماننٹ کیا ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ از اے پرماننٹ. ڈیپ اسٹیٹ از پرماننٹ. ڈیپ اسٹیٹ از پرماننٹ. ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر اس نے قابو ڈال دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ ٹرمپ نے ایک بہت یونیک کام کیا جو میں کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا, کہ اس نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, اس کا نام ہے ڈین کین, جس کو وہ ملا تھا 5 سال پہلے عراق میں. بڑا امپریس, وہ باہر بڑا امپریس ہوا تھا اس سے کہ یہ بڑا جاندار ہے ایئر فورس کا. اس کو ریٹائرمنٹ سے لے کے 3 اسٹار جنرل تھا وہ, اب اس کو 4 اسٹار جنرل بنا کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. ریٹائرڈ آفیسر کو, ہاں,
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया, नंबर 1 पोस्ट, नंबर 1 पोस्ट, और प्रमोशन दी भी दी। जनरल ब्राउन की जगह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब मिलिट्री के ऊपर जो टॉप ऑफिसर उनका अपना, फिर CIA उनके पास, FBI उनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो जो सारे जो लीवर्स हैं डीप स्टेट के वो काबू कर लिए। पाकिस्तान में आप मुशाहिद साहब जब आपने स्टार्ट किए मुशाहिदात तहरीर करना या उस पर बात करना, तो आप मुस्लिम के एडिटर थे जी, मैं मुस्लिम, और जनरल ज़ियाउल हक का दौर था जी भाई। और उस ज़माने में अब चूंकि इसराइल और बात चल रही है, ईरान के मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, और ये सारे मामलात कि क्या अमेरिका ईरान के क्या जंग होगी, अटैक होगा, नेतन्याहू, चलिए उस पर बात करते हैं बाद में। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये जो 8 साल जंग थी, ईरान इराक वॉर 1980 से 1988 तक, इसी दौरान इसराइल ने इराक के न्यूक्लियर को तबाह कर दिया था, और इराक के जून 1981। अच्छा, देखिए उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था कि जून 1980 में या मशद जो था वो उनका था, वो इराक की न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था सबका, इजिप्ट का जो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम काम कर रहा था इजिप्शियन, उसको इजराइल ने मार दिया था पेरिस के अंदर, मतलब उसके हिट स्क्वाड में। और 1984 में एक खातून भी थी उनके साथ, हाँ, वो एक कॉल गर्ल थी, वो मेरे ख्याल में वो पहले भेजी गई थी और फिर उसको भी मार दिया गया। तो ये पहली, और अब इजराइल ने पिछले दिनों में 2000, अच्छा वो जो हुआ था उसको थोड़ा सा डिटेल मुझे बताएं। हाँ। इसराइल ने इराक के न्यूक्लियर को खत्म कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था ये एक सीरियस प्रोग्राम चल रहा है, और वो ईरान इराक की जंग की आड़ में उसने कर दिया था। हालांकि इराक उस वक्त अमेरिका का हलीफ था, अमेरिका वाज सपोर्टिंग इराक अगेंस्ट ईरान। आप याद है डोनाल्ड रम्सफेल्ड गया था बिल्कुल उसको 1983 में प्रेसिडेंट रेगन ने भेजा था, तो लेकिन इजराइल ने कहा कि इनको तो जो की आदमी है, जैसे अभी ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट 2020 में मारा था मोहसिन फखरीजादे, बिल्कुल इस तरह से पहले, और उनका उसका प्लान ये भी बन रहा था बाय द वे इंडिया से साथ मिलके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ भी, इसराइल का। हाँ, और आपने किताब पढ़ी होगी बाय वे ऑफ डिसेप्शन, वो है उसकी ऑस्ट्रोफ्स्की की, वो मोसाड का साबिक एजेंट था, उसने पहली दफा किताब लिखी। उसने कहा कि जी इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिमोना रिएक्टर जो इजराइल का है, उधर 1980 से ट्रेनिंग ले रहे थे खुफिया। अच्छा, हाँ, उस किताब में है। 1984 में इजराइल ने प्लान बनाया, इंडिया ने कहा 1984 की बात है ये, कि मिसेस गांधी को था, वो हालात खराब हो रहे थे, और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी था सिखों के खिलाफ, आपको याद है अमृतसर वाला, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर है, इसको अटैक करते हैं। इंडिया ने और इसराइल ने अमेरिकन साथ थे उनके? नहीं, अमेरिकन ने हमें वार्न कर दिया, अमेरिकन ने जनरल जिया को बता दिया, CIA ने हमें टिप ऑफ कर दिया, इतला CIA ने दी, क्योंकि हम उसको अमेरिका के हलीफ थे। अच्छा, अफगान जिहाद में सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो बड़ा मकसद था, तो बिग पिक्चर तो ये था ना कि सोवियत यूनियन का खात्मा करना है, तो ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बाद में आता है ना, तो उन्होंने कहा जियाउल हक को कि यार ये करने वाले हैं, आप तैयार हो जाएं। तो फिर जियाउल हक ने फिर वार्निंग दे दी थी, आपको याद है? नहीं, तो बीच में कोई अरब मुल्क किसी और के थ्रू नहीं आई थी हमें इत्तला? CIA डायरेक्ट अमेरिकन ने की थी, अमेरिकन ने पहली दफा टिप ऑफ किया था इजराइल के बारे में। अच्छा, और जनरल जिया ने फिर आपको याद है कि वो फिर लीक कर दिया था अखबार के थ्रू कि जी हमारा 1984 में कि हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और ऐसी बात हुई तो वील हिट बैक। और फिर आप भी एंटर हुए थे दरमियान में। आपकी एंट्री भी, वो कहते हैं न्यूक्लियर कुलदीप नायर के थ्रू, वो बात 87 में हुआ था, वो ब्रास टैक्स में हुआ था, जब इंडिया का खत्म हमला करने वाला है, तो वो न्यूक्लियर मैसेजिंग थी। अच्छा, तो जनरल जियाउल हक ने क्या 1990 में भी की थी ये? नहीं, तो अमेरिका ने जनरल जिया से कहा, तो जनरल जिया ने फिर स्ट्रेट वार्न किया इंडिया को या इसराइल को किया? नहीं, इंडिया को। इंडिया तो वैसे ही डरा हुआ था। अच्छा, इंडिया जनरल जिया से बहुत डरता था। इंडिया? अच्छा, जियाउल हक हैंडल इंडिया वेरी वेल, आई थॉट ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर विद द इंडिया पॉलिसी। उसने इंडिया को बिल्कुल वो सॉफ्ट टच भी था,
ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ دوسرا آپریشنز بھی چل رہے تھے. ہاں تو وہ انڈیا ڈڈنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل جنرل ضیاء الحق. وہ ان کہتے ہیں ان کا اسٹائل تھا ڈبل ہینڈ شیک, ٹرپل امبریس, اسمائل کرنا, سارا کرنا. اچھا نہیں تو پھر انہوں نے اسٹریٹ میسج نہیں تو اسرائیل کو دیا تھا انڈیا کو, اسرائیل کو بھی انڈیا کو بھی, دونوں کو دے بیکڈ آف. اور میرے خیال میں امریکن پریشر بھی بعد میں آ گیا ہوگا کہ اسرائیل کو کہ یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے, وی کین ہٹ بیک. اچھا دیٹس انٹرسٹنگ. اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ پاکستان کے نیوکلیئر نہیں سوچا گیا. بلکہ انڈین جو فارن سیکرٹری تھا اس نے کہا بھی 2012 میں کہ پاکستان ایک ملک ہے جس نے ہمیں نیوکلیئر بلیک میل کیا تھا 3 دفعہ, اور اس میں یہی نیوکلیئر میسیجز کے اشارے. آپ نے بھی بات کی یہ لندن ملاقات کے حوالے سے کہ کوئی بات وہاں ہو رہی تھی, تو یہ کوئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی کوئی میرے خیال سے ایک کوئی میں نے انٹرویو کیا تھا کافی سال پہلے ان کے کچھ ساتھیوں کا, تو اس میں کوئی ذکر آیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن تھا یا کیا پتہ نہیں, وہ آپ کو بھی شاید علم ہو, وہ ان کے قریبی ساتھیوں کے حوالے سے, جنرل چشتی کے حوالے سے یا وہ کوئی بات. ہاں جنرل چشتی کیونکہ مجھے جنرل ضیاء کے حوالے سے کال آئی, سوری وہ ان کا ذکر آیا تھا ضیاء الحق صاحب سے, کوئی ناراضگی ہو گئی تھی جنرل چشتی کی شاید, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جنرل چشتی کا بھی انتقال ہوا ہے. ہاں ریسنٹلی ہوا. جنرل چشتی واز دا نمبر 2 مین. اچھا. اینڈ ہی واز سین ایز دا اسٹرانگ مین آف دا گورنمنٹ. ضیاء الحق کا شروع میں وہ ماشاءاللہ میں ساتھ تھے. ہاں کیونکہ نہیں کمانڈر 10 کور, اور 10 کور کا مطلب ہے 111 بریگیڈ کا. اگر ملٹری کو ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو یونٹ موو کرتی ہے وہ 111 بریگیڈ ہے, اینڈ دیٹ از ڈائریکٹلی انڈر دا 10 کور کمانڈر. 10 کور از دا کی کور. اور ضیاء الحق جنرل چشتی کو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنرل ضیاء جب چیف بنے, بھٹو نے بنایا, تو ہی واز دا جونیئر موسٹ لیفٹنٹ جنرل, اور ان کے 7th تھے. ہاں 7th تھے, اور اس کے بعد پھر باقی لیفٹنٹ جنرل بھی آ گئے. اور تو یہ ہی واز ہارڈلی اے فرسٹ امنگ ایکولز. بڑے بڑے اسٹرانگ تھے وہ. جنرل غلام حسن تھا, جنرل وہ جہاں ارباب تھا, جنرل فضل حق تھا, جنرل چشتی تھا, فیض علی چشتی, بڑی مونچھیں وغیرہ سارا کچھ. تو جب کو وغیرہ ہوا تو جنرل ضیاء یوز ٹو کال ہم مرشد. جنرل چشتی کو, ہاں وہ مرشد اس کو کہتے تھے, مرشد. ہاں اور وہ اور کہتے تھے کہ چشتی از دا اسٹرانگ مین. کے ایم عارف صاحب کا یاد یہ ہوا تھا کہ جنرل ایک تو ڈیورنگ دا ریفرینڈم انہوں نے چونکہ میرے انٹرویو میں ایک قصہ سنا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ میں نے بھی نوٹ کیا, میں نے لکھا بھی تھا کہ وہ ان کے آگے پریزیڈینشیل لکس, کہ ان کا خیال تھا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ رپورٹ گئی تھی. ضیاء الحق صاحب. ہاں, اور دوسرا یہ تھا کہ جب جنیجو صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو جنرل کے ایم عارف سوئچڈ فرام جنرل ضیاء ٹو پرائم منسٹر جنیجو. اس میں پھر ضیاء الحق کا وہ, لیکن ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کرتے تھے, بڑے آرام سے سافٹلی. انہوں نے پھر مجھے خود جنرل عارف نے کہا, میرے بچے بڑے تعلقات تھے, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا, اور وہی لائک ٹو رائٹ, 2 کتابیں بھی لکھی ہیں ورکنگ ود ضیاء اور سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے اگلے ہفتے میرا پلان بن رہا تھا ایز وائس چیف آف آرمی اسٹاف. وائس چیف تھے نا, پھر پروموٹ ہو, پہلے چیف آف اسٹاف تھے, اور سارا کام وہ کرتے تھے. خود مجھے یاد ہے جنرل ضیاء کئی دفعہ میں پوچھتا تھا, میں کہا سر آپ اتنے پارٹیز میں جاتے ہیں, کھانے میں جاتے ہیں, جنازوں میں جاتے ہیں, اور ہر شادی میں آپ ہوتے ہیں موجود, اور 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور لمبی کا, تو یہ فائل ورک کون کرتا ہے؟ فائل ورک وہ کرتا ہے, جنرل عارف کرتا ہے. آئی ہیو نو ٹائم فار فائل ورک. میں صرف انٹیلیجنس رپورٹس پڑھتا ہوں اور آپ کی اخبار پڑھتا ہوں, دا مسلم. وہ بڑے غور سے پڑھتا ہے, ایون لیٹر ٹو دی ایڈیٹر. تو وہ انہوں نے جنرل عارف نے کہا کہ میں نے جانا ہے چائنا وغیرہ, تو وہ کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی فیبری میں, چائنا کا پلان تھا مارچ میں. انہوں نے کہا نہیں آپ چائنا جائیں ضرور, نو پرابلم, بالکل پلان کریں. ہاؤس کر دیا سپٹمبر 66. مجھے ایسا وقفے کے بعد زوم آؤٹ. بالکل. مسقط عمان میں دوبارہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ہفتے کے روز. اس سے پہلے ہوئے روم میں, اٹلی میں, لیکن درمیان میں مسقط ہی تھا. اور اس دوران جو عمان کے سلطان ہیں وہ ماسکو کا دورہ کریں گے. سعودی عربیہ کے وزیر دفاع پہنچے ہیں ایران خط لے کے, جو بادشاہ کے بیٹے, بادشاہ کے بیٹے, اور قطر کے امیر ابھی ماسکو ہو کے آئے ہیں. اور وہاں پر نتن یاہو مسلسل غزہ میں وہ شہادتیں وہاں پہ جاری ہیں, جینوسائیڈ جاری ہے, قتل عام جاری ہے. وہ لیبنان کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر رہا ہے, وہ سیریا میں نیتنیاہو ڈرا ہوا ہے کہ یہ ایران امریکہ کی ڈیل نہ ہو. اور اس میں درمیان میں یہ دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, اپنے یالٹا 2 کا
تو شی جی پنگ یہ تو اتنا بڑا ٹیرف اور پوری دنیا میں چھیڑ کے اور وہ دوبارہ کہتے ہیں میری بات ہوگی چائنا سے. ایک وقفہ خواتین حضرات, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بشائر صاحب کے ساتھ. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. ملکی معاملات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن ذرا گلوبل چیس بورڈ پہ ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں مشاہد صاحب. یہ جو اگلا ہفتہ ہے, اگلے چند روز, ویسے تو ہر دن ہر منٹ ہر گھڑی یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ نہیں مانتے, لیکن میں میرا یہ دیکھیں نا, آپ مشاہد ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, میں شاہد ہوں, یعنی دیکھتا ہوں چیزوں کو, دیکھیں وٹنس. مجھے لگتا ہے یہ ورلڈ وار 3 کا ایک پیریڈ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ یعنی ایک پاور گر رہی ہے, ایک عمر اوپر جا رہی ہے, مڈل پاورز ہیں درمیان میں, مطلب ایک پروسیس ہے جس میں الٹیمیٹلی کسی ایک نے آگے آنا ہے. مطلب آئی میں بی رانگ, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 45 سے یا اس سے پہلے 100 سال پہلے, بہرحال ہم اس پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں, شروع ہم کرتے ہیں ذرا ایران سے. ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات, جس میں عمان ایک ظاہرہ درمیان میں ایک رول پلے کر رہا ہے, لیکن ٹاکس تو ڈائریکٹ ہو نہیں ہے اسٹیو وتکوف کی اور عباس اراغچی کی. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ درمیان میں ایک بات یہ بھی چلی ہے کہ شاید امریکہ یہ چاہتا ہے, اور نتن یاہو نے بھی درمیان میں لیبیا کا نام لیا, لیبیا ماڈل, اور امریکہ بھی شاید یہ چاہتا ہے کہ جو 3.67% تک شاید ہوتی ہے انریچمنٹ یورینیم لیس دین 5, اور اس کے بعد 60% تک شاید وہ ایک تھریش ہولڈ, اور 90% ویپن. تو جو انریچ یورینیم ہے 93% ہے ویپنائز ہوتا ہے. تو وہ یورینیم جو ایران کے پاس انریچڈ ہے وہ کسی تیسرے ملک میں رکھ دی جائے, اور نام آ رہا ہے رشیا کا. وہ کہتے ہیں 60% تک ابھی ہوا ہے. 60% تک ہوا ہے. اچھا, یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو اس مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا کامیاب ہونے جا رہے ہیں؟ ایک جو تھوڑی بگ پکچر کی بات آپ نے کی نا کہ جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, مجھے یاد آ گیا لینن کا کال, دیر آر ڈیکیڈس when nothing happens and then there are weeks when decades happen. کئی دہائیوں میں کچھ نہیں ہوتا اور کئی ہفتوں میں دہائیاں ہو جاتی ہیں. یہ دور سے گزرا. ٹھیک ہے. So it's a very historic period, تاریخی ہے. We are very lucky کہ ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ برلن وال کا گرنا بھی کور کریں گے, اور اس کو دوبارہ یہ جو آئیڈیا ہے کیتھ کلاک کا کہ جی وہ پوسٹ برلن وال, وہ سارا کچھ وہ ہمارے اسی لائف ٹائم میں ہو جائے گا, اور اسی لائف ٹائم میں جو ایک سول سپر پاور کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزائڈنگ اوور دا liquidation and decline of the American empire. یہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہے. یہ جو ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, he is presiding over the liquidation and decline of the American empire. جو اس کا خاتمہ ہی ہو رہا ہے نا امریکن امپائر کا. تو اس میں آپ جو ایران کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑا کروشل مذاکرات ہیں. پہلی بات ہے کہ ایک باٹم لائن بڑی واضح ہے, جو میٹنگ گراؤنڈ ہے واشنگٹن اور تہران میں. ایران نے انڈر دا رہبر آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. فتویٰ دیا انہوں نے 2003 کا فتویٰ ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے, غیر اسلامی ہے ایٹم بم, ہمارے کوئی نیت نہیں بنانے کی. تو یہ امریکن جو آبجیکٹو ہے اس کو میٹ کرتا ہے. سو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہو گیا نا. یہ نہیں کہ بم اپنے بنایا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنا رہے, اور اب تو امریکہ نے بھی تصدیق کر دی تھی, امریکن نیشنل سیکیورٹی یہ والے بھی یہ بھی کہہ گئے. یہ تو نیتن یاہو کا پروپیگنڈا تھا نا کہ اسرائیل وہ بم بنانے والے تو سارا تھا. تو وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں یہ انشاءاللہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. شرائط کیا ہوں گی؟ شرائط اس میں رشیا کا ایک بڑا اور چائنا کا رول ہوگا ضرور, اور وہ جو انرچ یورینیم کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی گارنٹرز چاہیے ہمیں تو یہ گارنٹرز ادر نیوکلیئر پاورز کین بی دا گارنٹرز. ایران چین اور رشیا کو مانے گا گارنٹرز, ظاہر ہے کہ ویسٹ کے لوگوں تو نہیں مانے گا. تو اس حوالے سے میرا خیال کچھ اس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. ٹرمپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ میں امن کا دائی ہوں, آئی ایم دا گریٹسٹ پیس میکر, اور میں نوبل پیس پرائز لے کے جاؤں گا 3 سال کے بعد.
سو وہ اس کا آبجیکٹو ہے جنگیں نہیں کر کے, اور میرے خیال میں وہ کامیاب ہو رہا ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں وہ گورباچوف کی طرح پیس پلائس لے گا. وہ تو ختم ہو گیا نا, امریکن ڈکلائن تو اس سے پہلے شروع ہو گیا. کیوں کہتا ہے امریکہ میک امریکہ گریٹ اگین؟ امریکہ گریٹ نہیں رہا نا, اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ گریٹ اگین. نہیں مجھے آپ یہ بتائیں, لیکن گریٹ کی بنیاد اب کمزور ہو گئی ہے. اچھا میں ابھی اس پہ وہ جو ٹیرفز کی وار ہے, دوسری چیزیں, وہ تو یہ فیصلہ, یہ جو ٹاکس ہیں اب جو ہوں گی سیٹرڈے کو, یہ فیصلہ کون ہوگی اس میں؟ دیکھیں نا, ابھی سیٹرڈے سے کے بعد انہوں نے کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد کہا ہے کہ اب ایکسپرٹ لیول بات شروع ہو جنیوا. ہاں جنیوا. سو ٹیکنیکل گفتگو شروع ہوگی کہ کتنی انریچمنٹ ہوئی ہے, کیا آپ کے مشاہد صاحب, میں کہتا کہ لامی آپ کو پتا ہے وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں, کارنیگی والی, کارنیگی انڈاؤمنٹ, بڑی عجیب سی یہ ہر سال ہوتی ہے کانفرنس. اچھا, کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل. آپ نے دیکھا اس میں کی نوٹ؟ ہاں, عباس ارغچی صاحب. یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے ورچولی؟ تو وہ ایک قسم کا میسج ہے نا. اچھا, اٹس پارٹ آف دیٹ اوور آل ڈپلومیسی. نہیں لیکن قذافی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قذافی کے ساتھ اس کے بیٹے نے مروایا تھا اس کو. قذافی کو سیف الاسلام جو بڑا بیٹا تھا, جس کو جعلی ڈگری بھی دی ایل ایس سی نے پیسے دے کے, اس نے سب سے تعلقات بنا لیے تھے ویسٹ کے, خاص کر بلیئر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے جتنے نیوکلیئر اور بایولوجیکل چیزیں, اور زیادتی انہوں نے کی کہ انہوں نے ہمارا نام بھی ساتھ ڈال دیا تھا انہوں نے, جب انہوں نے سارا پیک اپ کر دیا نیوکلیئر, کیمیکل, بایولوجیکل پروگرام. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد اس کی بیٹی نے کیا کہا تھا, جو الجیز رہتی, عائشہ قذافی. اچھا, عائشہ بی بی نے کہا تھا, جو قذافی کی بیٹی ہے, کہ جناب ہم نے وہ غلطی کی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بیٹے نے کنوینس کیا باپ کو؟ ہاں, سیف الاسلام جو سب سے بڑا بیٹا ہے, اچھا, جو ابھی آزاد ہے, سرتے میں اپنے گاؤں میں رہتا ہے, اس کو لانے کی کوشش بھی اب پریزیڈنٹ کی اس کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تو تقسیم ہے لیبیا, برا حال ہے. تو اس میں اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا پاکستان کی طرح ہم نیوکلیئر صلاحیت رکھتے, اگر وہ ہوتی تو میرے باپ کا وہ انجام نہیں ہونا تھا جو ہوا ان کے ساتھ. امریکہ نیٹو, جن کو اب سرکوزی جو تھا پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس کو پیسے دیے تھے غدافی نے الیکشن کیمپین کرنے کی. غدافی بڑا عظیم آدمی تھا, وہ تو جا رہا تھا افریقہ کا لیڈر بننے والی ہے, تو اس کو تو روکا انہوں نے نا, وہ خوف زدہ ہو گیا. اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی اس میں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا درمیان میں سعودی عربیہ کے وزیر دفاع, جو کہ ان کے بادشاہ کے بیٹے اور ایم بی ایس کے بھائی ہیں, وزیر دفاع ایم بی ایس محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان. ٹھیک ہے, اور خالد بن سلمان وہ ہیں جو امریکہ میں سعودی عربیہ کے سفیر رہ چکے ہیں, جو اس کو موجودہ وزیر دفاع ہیں. وہ ایک خط لے کے آپ کے والد محترم کا, کنگ آف سعودی عربیہ کا, انپریسیڈنٹڈ سپریم لیڈر, رہبر جمہوریہ اسلامی ایران, آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں کئی سالوں کے بعد, کئی یہ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس لیول کی کمیونیکیشن. میرے خیال 27 سال کے بعد جب رفسنجانی تھے اور عبداللہ, کنگ عبداللہ ان کی تھی کوئی, بٹ یہ جو لیٹر ہے کیا نا, اور میرے خیال میں لیٹر کا جو ٹائمنگ ہے بڑا کلیئر ہے. ایک تو انہوں نے, میرے خیال میں جو لیٹر, میرا جو مشاہدہ کہتا ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کے جو ٹاکس ہو رہے ہیں ہم ان کو حمایت کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. دوسری بات ہے کہ آپ مطمئن رہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایران کے خلاف کوئی اقدامات, کوئی کوشش کرتا ہے ملک, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اسلامی بھائی چارے کے تحت آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جو صلح چین نے کروائی تھی مارچ 2023 کو, ہم اس اصول پر, چائنا اور ایران کی, ہاں چائنا اور سعودی عربیہ اور ایران کی, جو چائنا نے کرائی تھی, سعودی عربیہ اور ایران کی جو کروائی تھی مارچ 2023 میں, ہم اس پر قائم اور دائم ہیں. اور عرب ورلڈ میں جو اپنا کلام ہوتا ہے, اپنے زبان ہوتی ہے, وہ اس کو قائم ہے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ لیٹر ہے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے چاہتا خواتین و حضرات, اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.